باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کل ان بد کرداروں کا ان ظالموں کا جو ہے وہ انجام بیان کیا گیا تھا آیت کریمہ میں کل والے سبق میں کہ جو اللہ کی بات نہیں مانیں گے. کیا تھا من شاء فلیؤمن، بس جو چاہے وہ ایمان لائے، تو من شاء فلیکفر، اور جو چاہے وہ کفر کرے. لیکن جو کفر کرے انا اعتدنا للظالمین، ہم نے ان لوگوں کے لیے، ان ظالموں کے لیے نارا، آگ تیار کر رکھی. وہ آگ جس کی کناتوں نے اس کو جو ہے وہ ڈھانپ رکھا ہوگا، اور جب وہ اس آگ کی حدت سے کوئی داد رسی چاہیں گے، کوئی پانی پینا چاہیں گے، تو ان کو وہ اس کا تلچھٹ جو ہے وہ پلائی جائے گی. خون اور پیپ کا امتیاز پلایا جائے گا ان کو، جو ہے وہ سونے کا یا لوہے چاندی کا جو تلچھٹ جو پگھلا ہوا ہوتا ہے وہ پلایا جائے گا ان کو، جو منہ کے قریب لاتے ہی ان کی جلدیں جو ہیں وہ گل اتر جائیں گی. تو یہ ان کا انجام ہوگا، کھانے کو ان کو زقوم دیا جائے گا. اب قرآن کی یہ قرآن الفرقان اسی لیے کہا گیا ہے کہ جہاں جہنمیوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پہ جنتیوں کا ذکر بھی ہوتا ہے. جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشیر ہوں ہیں، نذیر ہیں، وہاں بشیر بھی ہیں. جہاں ڈراوا ہے وہاں پہ خوشخبریاں بھی ہیں. تو ان آیت کریمہ میں اسی طرح کی ایک مقابلے کی آیت سورہ فرقان میں بھی ہے کہ جہاں پہ ان کے بارے میں اتنی زور دے کے بتایا گیا، پھر اسی طرح جنتیوں کے بارے میں بھی جو ہے وہ اسی طرح بتایا گیا، تاکہ یہ صرف ڈراوا نہیں ہے، یہ بشارت ہے، یہ خوشخبریاں بھی ہیں. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، لا انا، بے شک ہم، لا نضیع، نہیں ہم ضائع کریں گے، اذا ان سے، نہیں ہم ضائع کریں گے، اجر من احسن عملا، اس کا جس نے اچھے اعمال کیے. تو جس نے کوئی اچھے اعمال کیے، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ، بس جس نے جو ہے وہ ذرا برابر بھلائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. اب اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، لہم، لیے ان کے، جناتو، جنت کس کو کہتے ہیں؟ باغات. باغات ہیں، جنتیں ہیں، عدن، عدن ہوتا ہے ہمیشہ ٹھہرنے والا، قیام کرنے والا، رہنے والا. تجری، وہ بہتی ہیں، من تحتہم، ان کے نیچے، الانہار، یہ لفظ کس سے ہے؟ نہر کی جمع کیا ہوتی ہے؟ انہار. یحلون، یحلون لفظ کس سے ہے؟ اللہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہنایا جانا. وہ پہنائے جائیں گے، وہ آراستہ کیے جائیں گے. من آساورا، آساورا لفظ کس سے ہوتا ہے؟ کنگن. کنگن اسی سے لفظ سوار بھی ہوتا ہے. اساورا کنگن، من ذہب، ذہب کہتے ہیں سونے کو. وہ سونے کے کنگنوں سے آراستہ کیے جائیں گے، ان کو پہنائے جائیں گے. یہ ان کا وہاں پہ مقام درجات ہوں گے. وَيَلْبَسُونَ، یلبسون لفظ کس سے ہے؟ لباسا. لباسا کیا ہوتا ہے؟ لباس. اردو زبان میں عام استعمال ہوتا ہے، ذہن میں ایک دفعہ بٹھا لیں گے کہ لباس پہنانے کو کہتے ہیں لباسا. اسی سے جو ہے وہ علامات مضارع لگا، اور ساتھ جو ہے وہ وعدون جمع کیے گا. یلبسون، اور وہ پہنیں گے، ثیابن، کپڑا، خضرا، خضرا کس کو کہتے ہیں؟ سبز. ہم گنبد خضرا، یہ وہی سبز رنگ کا، سبز رنگ کے وہ کپڑے پہنیں گے. من سندسن، یہ اس کہتے ہیں اس کو باریک ریشم کو. وہ کپڑے پہنیں گے سبز رنگ کے باریک ریشم کے. وہی استبرق، استبرق کہتے ہیں موٹا دبیز ریشم والا. وہ باریک نفیس اور موٹے ریشم والے کپڑے وہاں پہ پہنیں گے. متقئین، متقئین تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، علل ارائک، ارائک کہتے ہیں مسحریوں کے اوپر، تختوں کے اوپر. وہ تختوں پہ تکیے لگائے ہوں گے. نعم الثواب، کیا ہی اچھا بدلہ ہے. نعم الثواب، ثواب کیا ہوتا ہے؟ بدلہ، جزا. نہیں کہتے ہیں اچھا کو، نعم الثواب، کیا ہی اچھا بدلہ ہے. وحسنت، اور کیا ہی اچھا ہے.
मुर्तफका। मुर्तफका कल हमने पढ़ा था ठिकाना, रहने की जगह, पनाहगाह। कल हमने पढ़ा था साथ मुर्तफका, कितनी ही बुरी जगह थी वो। और यहाँ पे हसनत मुर्तफका, क्या ही अच्छी जगह, हसीन पनाहगाह है, ठहराव की जगह है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, बेशक वो लोग, देखिए ये हमें पल्ले बांधने वाली बात ये है, आमनू व अमिलुस्सालिहात। जहाँ पे भी बात ईमान की गई है वहाँ पे साथ अमले साले की बात भी की गई। ईमान के साथ अगर आमाल नहीं है तो ईमान बेकार है। अमले साले आप जितने मर्जी करते रहें, आप अगर ईमान नहीं लाएंगे तो तब वो भी बेकार है। तो ये दोनों चीज़ें लाज़िम व मलज़ूम हैं कि ईमान लाएं और ईमान ला के उस रास्ते पे चल पड़ें जिस रास्ते का हमें कहा गया। आमनू व अमिलुस्सालिहात इन्ना ला नज़ीउ अजर मन अहसन अमला, बेशक हम उनका अजर ज़ाया नहीं करेंगे। उनका जो अच्छे आमाल हैं, जो उनका अजर है, बदला है, हम ज़ाया नहीं करेंगे। उलाइका लहुम, उनके लिए है जन्नातो, जन्नतें, बागात, अदनन, हमेशा रहने को। अब देखिए उसको एक ज़हन में बिठाइए कि अगर हमने अल्लाह की बात नहीं मानी तो हमारा क्या हाल होना है। और ये अल्लाह की वो बशारतें हैं, जो गारंटियाँ हैं जो हमारे सामने हैं। हम क्यों, जैसे मैं बाज़ औक़ात पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ बारहा, कि हम क्यों जो है वो जाते हैं पहाड़ों में, क्यों जो है वो हमें सब्ज़ा हरियाली जो है वो हमें पैशनेट करती है, हमें जो है वो पसंद आती है, क्यों पानी बहता हुआ हमें अच्छा लगता है, इसलिए कि ये बिल्ट इन है इंसान में। आज की साइंस भी यही कहती है कि इंसान इस प्लेनेट का बाशिंदा नहीं है, ये किसी दूसरे प्लेनेट से आया है और सारी उम्र वहीं जाने की कोशिश करता है। और ये वो जगह है जिसके बारे में साइंस आज, जन्नत अदनिन तजरी, वहाँ बागात हैं, हमेशगी होगी। अब यहाँ पे तो जाते हैं 4 दिन गुजारे फिर पीछे वापस आ जाए, हमेशगी होगी। और फिर तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार, उनके नीचे नहरें रवां दवा होंगी, वही पानी जो हमारी इस यहाँ पे खोपड़ी में फंसा हुआ है कि पानी हो, हम जाएं जाके छुट्टियाँ गुजार के आएँ। अब देख रहे हैं जितने भी आपके रिक्रिएशनल पॉइंट्स हैं वो कहाँ पे हैं, या समुद्रों के किनारे हैं, दरियाओं के किनारे हैं, या जहाँ पे झरना बहता है वहाँ पे जो है वो लोग उस चीज़ को जो है पसंद करते हैं। तो ये बिल्ट इन है हमारे अंदर, वही इसलिए कि वो उसी जन्नतों के वादे हमसे किए गए हैं। तहतिहिमुल अनहार, जो नीचे नहरें बहरी होंगी, जो हल्लूना, वो पहनाए जाएंगे, आरास्ता किए जाएंगे, मिन असाविर मिन ज़हबिन, कंगनों से, सोने के कंगनों से। अब ये देखिए कि ये सोने के कंगन क्यों कहा गया। पुराने ज़माने के आप बादशाह देख लीजिए, दरबारी देख लीजिए, उनका क्या होता था, वो कंगन कितने सारे कड़े जो है वो पहने हुए थे। 2 चीज़ें यहाँ पे हराम की गई हम पे, 3 चीज़ें, लेकिन उसके बाद उन्हीं चीज़ों का वादा जो है वो हमसे वहाँ पे किया जा रहा है। मर्द के लिए सोना पहनना हराम किया गया, मर्द के लिए रेशम पहनना हराम किया गया, मर्द के लिए, मर्द और औरत के लिए शराब यहाँ पे हराम की गई। ये सारी चीज़ें अल्लाह कहता है मेरी खातर छोड़ रखो, वहाँ आऊँगा तुम्हें दूंगा। यहाँ पे क्या है कि हम कंगनों से रास्ता किए जाएंगे, जेवर पहनाए जाएंगे। कहा जाता है कि वहाँ पे एक फरिश्ता है जो जब से उसकी पैदाइश हुई है, तकलीफ हुई है, तब से उसको ढालने में लगा हुआ है, वो डालता चला जा रहा है। और अगर वो सोना जो है वो दुनिया में उसका कुछ हिस्सा, यानी उसकी एक किरण भी जो है वो यहाँ पे आ जाए तो सूरज की रोशनी उससे बांध पड़ जाए। इसके बारे में कहा गया है कि वो सोनों के कंगनों से उनको आरास्ता किया जाएगा। यल्बसूना सियाबन खुज़रन मिन सुनदतिन वज़बरक, और उनके लिबास होंगे बारीक रेज रेशम के और मोटे रेशम के। एक होता है बारीक कपड़ा, नरम नाजुक वाला, वो भी रेशम का होगा, और जो मोटा होगा, दबीस होगा, वो भी रेशम का होगा। जो रेशम हमें यहाँ पहनने से मना किया गया है, वहाँ पे जो है वो हमें उन्हीं के लिबास का जो है वो वादा किया जा रहा है। मुत्तक़ीना, अब ये सब कुछ हो गया, पहाड़ हो गए, बागात हो गया, पानी हो गया, खाना हो गया, सब कुछ हो गया, लिबास हो गया, कंगन पहना दिया। अब क्या है, ये स्टेटस होता है एक बादशाहों का, ये स्टेटस होता है किसी मेहमान खुसूसी का, किसी सरबराह का। ये सरबराह का स्टेटस अल्लाह ने किन के लिए कहा है, जो ईमान लाएंगे और अमले साले करेंगे। मुत्तक़ीना, उसके बाद वो पंजाबी कहते लत लत रखे, मुत्तक़ीना, वो तकिए लगाए होंगे, अलल अराइका, मुसहरियों के ऊपर, तख्तों के ऊपर। यही अय्याशी होती है कि बैठे हैं आप, जो है वो तकिया लगाया हुआ है, खाना आ रहा है, लिबास अच्छा है, सब कुछ है वो प्रोवाइड है।
اب پھر کہا گیا کہ اس کو تخیل میں لاؤ ذرا، نعمت ثواب، کتنا ہی اچھا بدلہ ہے. کرنا کیا ہے؟ آمن و ایمان لانا ہے اور نیک اعمال کرنے ہیں. اس چند گھڑیوں کی دنیا میں اس دنیا کو جو ہے وہ تیگ دینا ہے اپنی اس آخرت کی خاطر جس کا یہاں پہ وعدہ کیا جا رہا ہے. نعمت ثواب، کیا ہی اچھا صلہ ہے، کیا ہی اچھا بدلہ ہے. وحسنت مرتفقہ، اور کیا ہی اچھی جائے قرار ہے، کیا ہی اچھی پناہ گاہ ہے، ٹھہرنے والی جگہ ہے. اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہم ربنا جعلنا منہم. اے اللہ ہمیں ان میں سے کر دینا. دیکھیے میرا گمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وہاں پہ جو ہے وہ ان جنتوں کے جو ہے وہ دے. اور مجھے یہ بھی ہے کہ اللہ میرا گمان کبھی ٹوٹنے نہیں دے. اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھو، اور ارشاد ہے کہ اللہ تیرا گمان کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا. تو یہ ہیں وہ بدلے، یہ ہیں وہ صلے. نعمت ثواب، کیا ہی اچھا صلہ ہے. وحسنت مرتفقہ. اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے. ہمارے مقابلے کی آیتیں دونوں ہمارے سامنے بتا دی گئی ہیں کہ یہ ہے حق، یہ حق ہے. اب جس کو جو چاہے اس کو مان لے، ایمان لے ہے، جو چاہے اسے انکار کر دے. جو انکار کرے گا اس کے لیے ہم نے آگ تیار کر رکھی ہے، اس کی قناتیں آگ کی ہوں گی. جب وہ حدت سے جو ہے وہ پانی مانگیں گے تو ان کو جو ہے وہ تلچھٹ دی جائے گی، اس کی تانبے کی زیتون، اس کی خون اور پیپ جو ہے وہ پلائی جائے گی. زقوم کا درخت کھانے کو دیا جائے گا، اور وہ اتنی ہے کہ جس سے کھال جو ہے وہ جب وہ قریب آئے گا ان کے کھالیں ادڑ جائیں گی. اور دوسری طرف کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے مان لیا اس حق کو جو اللہ نے اپنا حق بھیجا ہے، تو اس حق والوں کے لیے ہم ان کا اجر ضائع نہیں کریں گے، ہم ان کی محنت ضائع نہیں کریں گے. جس کام کے لیے جو شخص محنت کرتا ہے اللہ اس کا صلہ اس کو دیتا ہے. اگر ہم دنیا کے لیے محنت کریں گے اللہ ہمیں دنیا سے نواز دے گا. اگر ہم آخرت کے لیے محنت کریں گے تو اللہ ہمیں آخرت سے نوازے گا. کہ جس کے وعدے یہاں پہ کیے گئے ہیں کہ ان کے لیے باغات ہیں، جنتیں ہیں ہمیشہ رہنے کے لیے، پھر واپسی بھی کوئی نہیں ہے. کبھی کسی نے آج تک کوئی ایسی دوسری کسی نے کوئی ایسی عیاشی یا ایسی کوئی چیز بتائی جو پرماننٹ کبھی نہیں ہوا. یہ اللہ کے وعدے ہیں کہ تمہیں پرماننٹ ابدی زندگی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ہمیشہ، پھر واپسی کوئی نہیں. ایک جگہ چلے گئے بس کہ عدن تجری، نیچے نہریں بہ رہی ہیں، سونے کے کنگن پہنائے ہوئے ہیں اور ریشمی کپڑے پہن کے جو ہے وہ تکیہ لگا کے جو ہے وہ سہریوں پہ تختوں پہ بیٹھے راج کرتے ہیں. اب اس کو ذرا تخیل میں لائیے. یہ ہیں وہ وعدے، کیا ہی کتنا اچھا بدلہ ہے، کتنی اچھی جائے قرار ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ، اللہ ہمارا مقام ان لوگوں کے ساتھ رکھے. دیکھیے محنت چند گھڑیوں کی، چند لمحوں کی ہے. یہ محنت ہی ہے جو ہم کر رہے ہیں. یہ اللہ کی راضی کے لیے مجھے یقین ہے یہاں پہ کہ اللہ کے فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، کہ اللہ کی رحمتیں ہم پہ نازل ہیں، کہ اس ٹھنڈے سرد موسم میں اللہ ہمیں ہمت اور توفیق دیتا ہے. ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جتنے اللہ کی اذکار کی محفلیں ہوتی ہیں اللہ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ دیکھو میرے لوگ جو ہیں وہ میرے بندے جو ہے میرا ذکر کر رہے ہیں، میرا قرآن پڑھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں کا ساتھ نصیب فرمائے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. یہاں تک ایک حصہ سورہ کاف کا جو ہے وہ ہوا، جس میں ایک واقعہ حساب کاف کے بارے میں بیان کر دیا گیا، حساب کاف کی نشانیوں کے بارے میں بھی بتا دیا گیا، اور جو حق کا پیغام ہے وہ بھی بتا دیا گیا، اور حق کے پیغام کو ماننے والوں کا انجام اور نہ ماننے والوں کا انجام بتا دیا گیا. اب کل سے دوسری بات جو ہے اس کے اوپر شروع ہوگی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار آمین. اللهم اغفر لنا وارحمنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين يا رب.